जीते जीते पाकिस्तान, जीते 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीते पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सदफ इजाज़ और हमारा जो आज का शो, जो हमारी ट्रांसमिशन है वो खसूसी 23 मार्च के हवाले से है। आज का दिन हर पाकिस्तानी के लिए जो है बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखता है, हमारे लिए बहुत यादगार दिन है। आज का वो दिन है कि जिस दिन हमसे ये कमिटमेंट की गई थी कि मुसलमानों को उनका एक अलग मुल्क दिया जाएगा पाकिस्तान, जिसमें हम एक आज़ाद कौम की तरह रहेंगे। ये इस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़े, कुर्बानियाँ देनी पड़ी हमारे बड़ों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, यहाँ तक कि औरतों को। और अगर औरतों के हवाले से बात की जाए तो औरतें किसी तरह से भी मर्दों से पीछे नहीं रही हैं। उन्होंने हर तरह से जो है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो शो किया पाकिस्तान को एक सक्सेसफुल अचीव करने में। तो आज हम जो अपनी ट्रांसमिशन में इस वक्त बात करेंगे वो इस हवाले से करेंगे कि औरतों का क्या रोल रहा है, उन्होंने किस तरह से जो है पाकिस्तान को इस पोजीशन में पहुंचाने तक जो है वो हम अपना पूरा रोल अदा किया है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब और मारिया। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब और मारिया, कैसा लग रहा है पहले तो बताएं आके। वालेकुम अस्सलाम, और बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। जी मारिया। वालेकुम अस्सलाम, जी बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आज का दिन क्योंकि बड़ा खसूसी है, 23 मार्च का तो है ही, मतलब पाकिस्तानी होने के नाते, बट उसके साथ साथ मतलब फ़ीमेल के हवाले से अगर हम बात करें तो फिर आपको क्या लगता है कि फ़ीमेल्स का क्या पास्ट में क्या रोल रहा है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में हम किस तरह से जो है बीइंग अ वुमेन पॉजिटिव रोल शो कर सकते हैं? एज अ पाकिस्तानी अगर हम स्पेसिफिकली वुमेंस की बात करें तो वुमेंस का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। जैसे आपने बात की है कि अगर हम 1947 से अगर हम लोग उसको काउंट करना शुरू करें तो लातादाद ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमने गौर किया है और हमें पता लगा है कि वुमेंस का कितना ज़्यादा रोल रहा है। जहाँ हम बात करें सबसे पहले फ़ातिमा जिन्ना की, तो वो जो हैं कायद-ए-आज़म के साथ उनके वो भाई थे, लेकिन साथ साथ उन्होंने उनके पाकिस्तान मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके बाद उन्होंने सिविल राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। ना सिर्फ फातिमा जिन्ना ने, बल्कि अगर हम किसी सिंगर की बात करें तो मैडम नूर जहां ने कितना ज़्यादा रोल प्ले किया है। बिल्कुल उनको मलका तरन्नुम भी कहा गया है और उनको ये एजाज़ हासिल हुआ है कि उन्होंने जो है 1965 की वॉर में स्पेसिफ़िकली उन्होंने एक ऐसा जो है पाकिस्तान जो हमारी आर्मी थी उसको प्रमोट किया है उन्होंने, और उन्होंने डेडिकेशन दी है, मोटिवेशन दी थी हमारे नौजवानों को। और साथ साथ अगर हम बात करें अगर और डिफरेंट ख़वातीन की, जैसे अगर हम किसी राइटर की अगर हम बात कर लेते हैं तो राइटर में बानो कुद्सिया ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है और उन्होंने डिफरेंट नॉवेल्स लिखे, उन्होंने डिफरेंट ड्रामास किए, प्लेस किए, तो ये हमें वैरायटी मिलती है, हमें उन चीज़ों का पता लगता है। मतलब कि हर फीमेल जिस शोबे में भी थी उन्होंने मतलब बीइंग पाकिस्तानी एज अ सिटीजन अपना रोल जो है वो प्रॉपर्ली प्ले किया है। तो हमें ये, अगर हम पास्ट की बात करें तो ये ख़वातीन आ जाती हैं। अगर हम अगर आज की जनरेशन की बात करें तो सोशल एक्टिविस्ट में मोटिवेशनल स्पीकर रही हैं, मुनीबा मज़ारी का नाम बहुत ज़्यादा है और उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी हैं। वो हमारी सोसाइटी में अभी पिछले कुछ अरसे में भी और आने वाले वक्तों में भी उम्मीद है हमें कि वो इसी तरह रोल प्ले करती रहेंगी। बिल्कुल। मारिया, आप बताएं मुझे, आपने एक आर्टिकल भी लिखा है मैं एक लड़की हूँ के नाम से, तो उसमें क्या सोच थी जिसने आपको मतलब ये लिखने पे मजबूर किया कि हाँ आई शुड राइट फॉर दिस, कि मतलब औरतों के लिए? जो मेरा आर्टिकल है जिसका नाम मैं एक लड़की हूँ, वो मैंने इसी वजह से लिखा था क्योंकि मैंने देखा है कि हम लड़कियाँ हर चीज़ में फुल स्टॉप लगा लेती हैं ये बात कह के कि क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो मैं ये काम नहीं कर सकती। ये जो क्यों है ये फुल स्टॉप होता है हमारी खुशियों में और कामयाबियों में। तो मैंने इसलिए ये आर्टिकल लिखा कि मैं उन लड़कियों को एक मैसेज दे सकूं कि लड़की होना कमज़ोरी नहीं है, ठीक है। हर लड़की जो है, मैं अगर बाहर की कंट्रीज़ की बात नहीं करती तो मैंने यहाँ पे भी अपने पाकिस्तान में भी मैंने बहुत से लोगों की मिसालें दी हैं उसमें कि वो लड़की होने के बावजूद वो उन्होंने घर की जिम्मेदारियाँ संभाली हुई हैं, वो जो बनना चाहती थी वो करना चाहती थी वो कर रही हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो लड़की हैं तो वो ये नहीं कर सकती। ये बैरियर शायद हमारी यहाँ तो हमारी सोच होती है, यहाँ हमारे इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो ये बैरियर हमारे दिमागों में डाल देते हैं। बट अगर आप खुद मतलब इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप एक स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सकते हो इवन बीइंग अ वुमेन।
تو یہاں پہ بھی تو ایسی لڑکیاں ایسی عورتیں موجود ہیں جنہوں نے اسٹیریوٹائپ کو توڑا ہے. مطلب یہ سوچا جاتا تھا کہ پاکستان میں عورت جو ہے وہ 4 دیواری کے اندر ہی اچھی لگتی ہے, لیکن انہوں نے اسٹیریوٹائپ کو توڑا ہے. نہ صرف وہ پڑھے لکھے, اگر ہم کہیں کہ وہ کسی پڑھے لکھے خاندان سے تھی تو صرف وہی عورتیں ہیں جو آگے جا رہی ہیں, پر میں ایسے بھی نام لینا چاہوں گی کہ شمیم اختر جو پاکستان میں فرسٹ جو ہے ویمن ٹرک ڈرائیور ہیں. وہ کسی کوئی پڑھے لکھا ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن وہ اپنی پوری فیملی کو سپورٹ کر رہی ہیں. پھر اس کے بعد میں لینا چاہوں گی سمینہ بیگ جو کہ فرسٹ پاکستانی ویمن جو ماؤنٹین کلائمبر ہیں جنہوں نے ماؤنٹین ایوریسٹ جو ہے وہ سر کیا ہے. تو یہ ایک عورت کے لیے اگر میں سوچنے بیٹھوں کہ میں ایک لڑکی ہوں تو میں کس طرح سے وہ برف میں اور سب مردوں کے ساتھ, پر وہ تھی, انہوں نے نہیں سوچا کہ میں ایک لڑکی ہوں تو میں یہ نہیں کر سکتی, انہوں نے کر دکھایا. تو میں نے اس میں میسج دیا ہے کہ لڑکی ہونا کمزوری نہیں ہے, آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو بالکل آرٹیکل تو زینب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی جو ہماری مطلب عورتیں ہیں, جو لڑکیاں ہیں, ان کو کس طرح ہم مطلب موٹیویٹ کر سکتے ہیں, ایون کہ انڈر پریویلیجڈ ایریاز میں بھی ہیں جہاں ان کو ایکسیس نہیں ہے, تو وہ کس طرح سے اس ماحول میں جو وہ اسٹیپ لے سکتی ہیں, کچھ کر سکتی ہیں اپنے پاکستان کے لیے, اپنے ملک کے لیے؟ بالکل. اور جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پہلے جتنے وقتوں میں خواتین گزری ہیں انہوں نے بہت رول پلے کیا ہے, وہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے, ہم ان سے انسپریشن ہے, وہ خواتین ہمارے لیے. تو ہم اگر ان کی ایگزامپل, وہ ہمارے پاس سیٹ ایگزامپلز ہیں, اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ خواتین کہیں کسی شعبے میں جا نہیں سکتی ہیں, اور ہم نے یہ پروف کر کے دکھایا ایز اے بینگ اے وومن. ہم لوگ بھی آج اس پلیٹ فارم میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم لوگ بھی لوگوں کو آگے جا کے بتا سکیں, سکھا سکیں. تو اگر ہم لوگ کسی کو اپنے, جیسے آپ نے بات کی کہ ہم ان لڑکیوں کو کیسے ہم جو ہے ٹریننگز دے سکتے ہیں, ہم لوگ ان کو کس طرح سے بتا سکتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اور اگر ہم یونائٹڈ ہو کر اگر ہم کریں گے, ایک قوم ہو کر کریں گے, تو ہم لوگ ضرور آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہم اس چیز کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. بالکل. ہمیں ان کے لیے اسی طرح کے پلیٹ فارمز بنانے ہوں گے, ہمیں ان کو ٹریننگز دینی ہوں گی, ہینڈز آن ایکسپیرینس دینا ہوگا تاکہ وہ لوگ بھی کچھ سیکھ سکیں. اور اگر ان کے پاس کوئی کہتے ہیں نا کہ آواز آپ کی جو ہے وہ آگے جانی چاہیے, تو ڈیفینیٹلی ہمیں ان کی آواز کو آگے لے کے جانا ہے, ہمیں کچھ اسٹیپس لینے ہیں تاکہ وہ ہمیں فالو کریں. بالکل. یہ جی بالکل یہ بات ہوگی. اس کے علاوہ یہ کہ ہر فرد مطلب عورت ہو, مرد ہو, بچہ ہو, تو ہم خود ایز این انڈیویجول اور ایز اے سٹیزن ہماری کیا رسپانسبلٹیز بنتی ہیں. مطلب ہاں ہم بلیم کرنے کے لیے تو ہمارے پاس بڑے لوگ ہوتے ہیں, بھائی حکمران ہیں, انہوں نے یہ نہیں کیا یا کسی نے کچھ نہیں کیا. بھائی آپ کی جتنی پہنچ ہے یا جتنا اختیار آپ کے پاس ہے, اس میں ہوتے ہوئے آپ کیا کر رہے ہو ایز اے انڈیویجول, ایز اے سٹیزن. آپ کے پاس, ہر کسی کے پاس کسی نہ کسی حد تک اختیار ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح پازیٹیوٹی اپنے ماحول میں لا سکو. تو اس کے لیے آپ لوگ کا کیا میسج ہے کہ کیا ہم لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے ایز این انڈیویجول اینڈ ایز اے سٹیزن آف پاکستان؟ سب سے پہلے یہ کہ ہمیں خود کو اپنے اندر جو ہمارے پرابلمس ہیں ہمیں ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور ہمیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. جب تک ہم دنیا کو تو باتیں کر لیں گے, ہم لوگ یہاں پہ بھی بیٹھ کے بول لیں گے, لیکن جب تک ہم لوگ پریکٹیکلی کچھ نہیں کریں گے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہمیں کوئی اس چیز سے آؤٹ کم نہیں مل رہا ہے, ہمیں کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں مل رہا ہے. جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے ڈیفینیٹلی ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے اور ہمیں اپنی صلاحیتوں کو ابھارنا ہے. اور جب ہم خود کو ٹھیک کر لیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم کسی دوسرے کو بھی ٹھیک کر لیں گے, ہم کسی دوسرے کو بھی کنونس کر سکیں گے. جب ہم خود نہیں ٹھیک ہوں گے, ظاہر بات ہے بلیم تو ہم لوگ کرتے ہیں, لیکن پہلے ہمیں خود میں چینج لانا پڑے گا سو دیٹ ہم لوگوں کو کنونس کر سکیں. یہ بات ہے کہ اگر ہم کسی کو ایجوکیٹ بھی کر دیتے ہیں, کسی ایک بچے کو بھی ایجوکیٹ کر سکتے تو ہمارے پارٹ پہ ایٹ لیسٹ وی آر ڈوئنگ سم تھنگ. جی ماریا آپ کیا کہیں گے اس پر؟ زینب نے بالکل ٹھیک بات کی, اور ایک بات میں اس میں اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کہیں پہ بھی کچھ غلط دیکھتے ہیں تو یہ سوچ کے کہ یہ تو غلط ہے چپ نہیں ہو جایا کریں, اس کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کیا کریں, سوچا کریں. اگر میں اپنے اس پہ بات کروں تو اگر مجھے ایک بچہ جو ہے وہ باہر روڈ پہ پھول بیچتا ہوا یا کتابیں بیچتا ہوا نظر آتا ہے تو میں یہ نہ کہوں کہ وہ چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ بیچ رہا ہے, میں اس کے لیے کیا کر سکتی ہوں. اور جب آپ یہ سوچیں گے تو آپ اکیلے نہیں, آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہوتی ہے, فرینڈز ہوتی ہیں. آپ اگر سوچ کے بیٹھے رہ جائیں گے تو وہ بچہ وہیں پہ رہ جائے گا. لیکن اگر آپ اس کے لیے کوئی اسٹیپ لیں گے تو شاید وہ بچہ کل کو جو ہے وہ اسکول میں پڑھ رہا ہو, آپ اس کی فیملی کی کچھ ہیلپ کر سکیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اگر کچھ غلط دیکھتے ہیں تو اس کے لیے کچھ کریں.
بالکل. اگر ہم اپنے ماحول میں نیگیٹیوٹی دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس پازیٹیوٹی کیسے لائی جائے, ہاؤ ٹو برنگ پازیٹیوٹی, ایون کہ اگر آپ نیگیٹو ماحول میں بھی رہ رہے ہو, اس حوالے سے مطلب آپ کوئی میسج زینب دیں, ہاؤ کین وی برنگ پازیٹیوٹی ان آر کنٹری. یہی بات ہو رہی ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے پازیٹیوٹی لے کر آ سکتے ہیں, اسی طرح لے کر آ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ٹیم ورک کریں. ہم لوگ ایک ساتھ جب چلیں گے, ہم ایز اے قوم, ہمیں پہلے بھی ہم لوگوں نے اسی طرح سے اتنی زیادہ اچیومنٹس کی ہیں کہ ہم لوگ ایز اے قوم چلے ہیں, تو ہم ایز این انڈیویجول بھی اور ایز اے ٹیم بھی ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور ہم اس چیز کو آگے لے کے چلنا چاہیے ڈیفینیٹلی, کہ تاکہ ہم لوگ اس کو فائنل اس کی جو بھی ہمارا پاس پروڈکٹ ہے وہ ہمارے پاس آ سکے. بالکل. جی ماریا, آپ کیا میسج دیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں, تو جو پازیٹیو چیزیں آپ ان کو پروموٹ کریں بجائے اس کے کہ جو نیگیٹو ہے اس کو کرٹیسائز کریں. اپنے ملک میں رہتے ہوئے کہ یہاں پہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, جو چیزیں اچھی دکھ رہی ہیں اس کو پروموٹ کریں. بہت کچھ اچھا ہے, دیکھنے والی نظر ہونی چاہیے. تو کیونکہ آپ اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہو, اگر آپ ہی نیگیٹو سوچو گے تو پھر آپ دوسرے ملکوں کو کیا میسج دے رہے ہو کہ کیا پاکستان ہے. تو بہت کچھ پازیٹیو ہے, بس دیکھنے والی نظر ہونی چاہیے. آپ دیکھیں, آپ کو ہر جگہ کچھ پازیٹیو دکھے گا. بالکل ٹھیک ہے. زینب اور ماریا, بہت شکریہ کہ آپ لوگ نے آج ہمیں جوائن کیا. تو اسی میسج کے ساتھ اجازت لیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے ملک میں پازیٹیوٹی جو ہے وہ لانی ہے, اور ہمیں اگلے کا ویٹ نہیں کرنا کہ وہ چینج لائے, بٹ ایز این انڈیویجول ہمیں خود انیشیٹو لینا چاہیے اور پازیٹیوٹی لانی چاہیے اپنے ملک میں. جیتے پاکستان, پاکستان.